قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کہ تم نکاح کرو ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم غریب ہوں گے، مال نہیں ہوگا، مفلس ہوگے، دولت نہیں ہوگی، اگرچہ تم فقیر بھی ہو تو نکاح کرنے کے بعد اللہ رب العزت تمہیں مالدار کر دے گا، غنی کر دے گا۔ قرآن میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا مسلمان مومنین عورتوں کی جو وضاحت فرمائی ہے، ان کی صفات کا ذکر کیا ہے، فالصالحات قانتات، صالح ہیں، سمجھدار بھی۔ صالح سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نماز روزہ بس کرنے والے کو صالح کہتے ہیں، جو عبادت میں زیادہ مصروف رہتا ہے اس کو صرف صالح اسی کو ہی نہیں کہتے۔ صالح کا مطلب یہ عربی لفظ ہے، بہت وسیع لفظ ہے، بڑا کھلا ہے، اس کے اندر بڑے معنی ہیں۔ صالح کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں نا یا اللہ صالح اولاد عطا فرما، اس کا مطلب ہوتا ہے اولاد خوبصورت بھی ہو، صحیح سلامت بھی ہو، عقل والی بھی ہو، دنیا میں بھی مقام رکھنے والی ہو، آخرت میں بھی مقام رکھنے والی ہو۔ تو صالح کے اندر ہی سب کچھ ہے۔ جب تم صالح لفظ بولتے ہو، المرأۃ الصالحہ، صالح عورت، نیک عورت کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت بھی ہو، صحیح سلامت بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، دنیا کے معاملات بھی اچھی طرح سمجھتی ہو، اور اللہ کا خوف بھی دل میں ہو، عبادت بھی کرتی ہو، دین کو بھی سمجھتی ہو، اس کو صالح عورت کہتے ہیں۔ فالصالحات، جو نیک بیویاں ہیں، قانتات، قناعت کرنے والی ہیں، جتنی خامد کی کمائی ہے اسی کے حساب سے زندگی بسر کرنے والی ہے، اس سے زیادہ کی خواہش نہیں ہے، جتنی استطاعت ہے خامد کی اسی حساب سے وہ اپنا خرچ چلاتی ہے، وہ قانتات ہے، یعنی گھر کا اچھا انتظام رکھتی ہیں، گھر میں پریشانی نہیں ڈالتی، گھر میں فساد نہیں، شور شرابہ نہیں، بس جتنی کمائی خامد کی ہے اسی کے حساب سے وہ اپنے گھر کو مینٹین رکھتی ہے، وہ قانتات ہے، صبر شکر کرنے والی۔ ایسی عورتوں کی تلاش رکھیا کریں اپنے بچوں کے لیے، اور بیٹیاں جب تم کسی بیٹے کو، لڑکے کی تلاش کرو بیٹیاں والے، تو وہ بھی ایسے ہی لڑکے کی تلاش رکھے جو دنیا بھی اچھی طرح جانتا ہو، دین بھی اچھی طرح سمجھتا ہو۔ تو وہ پیسے کو نہیں دیکھنا، یا پیسے کی بات نہیں اللہ نے کی قرآن میں اللہ نے پیسے کا ذکر نہیں کیا کہ عورت نیک وہی ہوتی ہے جو مالدار ہو، نہیں، مرد وہی نیک ہے جو مالدار ہو، بلکہ تم نے دیکھنا ہے کہ وہ صالح ہو، مرد بھی، لڑکا بھی صالح ہو، لڑکی بھی صالح ہو، ظاہری شکل و صورت کے حساب سے، سمجھداری عقل دانائی کے حساب سے، دین کے حساب سے، کردار اور سیرت کے لحاظ سے وہ اچھے ہوں، تو پھر ان بچوں کا آپ رشتہ کر دیں۔ اس میں نہ دیکھیں یہ امیر ہیں، غریب ہیں، یہ ہمارے خاندان کے ہیں یا نہیں ہیں، یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں یا اس گاؤں سے رکھتے ہیں، اس قوم سے رکھتے ہیں، اس ذات سے رکھتے ہیں، چاہے جہاں بھی ہوں، لیکن ہوں مسلمان، پڑھتے کلمہ ہوں، تو اگر یہ خوبیاں ہیں بچے بچی میں، ان کا رشتہ کر دیں۔
اس پر حدیث مبارکہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہیں کوئی تمہاری طرف نکاح کا پیغام بھیجے، تو نکاح کا پیغام عموماً والدین کی طرف ہی، لڑکے کے والدین لڑکی کے والدین کی طرف بھیجتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بیٹی چاہیے، اپنے بیٹے کی بھی۔ تو جب نکاح کا پیغام آ جائے تمہارے پاس، اور جس بچے کی طرف سے ہے اس کے دین سے تم راضی ہو، وہ دیندار ہے، تم خوش ہو، تمہیں پسند ہو، وخلقہ، اور اس کا اخلاق بھی اچھا، دین بھی اچھا ہے، یعنی دیندار ہے، اخلاق اور کردار کے لحاظ سے عبادت گزار بھی ہے، اور اس کے بولنے میں مٹھاس ہے، بڑے چھوٹے کا لحاظ کرتا ہے، سارے رشتوں کی پاسداری کرتا ہے، کردار بھی اچھا ہے، سیرت اچھی ہے، تو فرمایا فزوجوہ، پھر تم اپنی بچیوں کی شادی، بیٹی کی شادی اس سے کر دیجیے، یہ حضور نے فرمایا۔ اس میں آپ نہ دیکھیں وہ مالدار ہے، نہ دیکھیں اس کا گھر ہے کہ نہیں ہے، یہ کہاں رکھے گا میری بیٹی کو، وہ گھر تو ہونا چاہیے، مکان تو ہونا چاہیے، اس طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ یہ کسی بات کا ذکر نہیں ہے یہاں حدیث میں، ذخیرہ حدیث میں اور قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ آپ شادی اس وقت کریں جب تمہارے پاس اچھا مکان ہو، اچھا کاروبار ہو، نہیں۔ قرآن نے تو یہی کہا، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ، اگر تم غریب ہوں گے تو شادی کے بعد میں مال تمہیں عطا کروں، امیر ہو جاؤ۔ تو فرمایا کہ تمہیں وہ اچھا لگے، اس کی ذات نہ دیکھو، بچہ اچھا لگے، لڑکے کی خوبیاں بس دیکھنی ہے، قبیلہ، اس کی ذات پات، اس کا مال، اس کا بیک گراؤنڈ سٹیٹس، اب صرف اس کی کردار کو دیکھیں، اس کے دین کو دیکھیں، وہ عبادت گزار ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، اللہ کی حدود کی پاسداری کرتا ہے، جوا، شراب نوشی، چوری ڈکیٹی، زنا، رشوت، دھوکہ، فراڈ یہ نہیں کرتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیسہ اس کے پاس ہونا چاہیے جیسے بھی حرام ہو، کوٹھی ہو جیسے بھی حرام کی کمائی کی ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں پسند لگے تو تم اس سے شادی کر دو، اگر نہیں کرو گے، یہ اگلی بات بھی حضور نے فرما دی، اگر تم اس سے درگزر کر جاؤ گے، یہ غریب ہے، بس یہ اس کے پاس مکان نہیں ہے، جگہ اچھی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اگر تم نے اس سے شادی نہ کی، الا تفعلوہ، اگر تم نے ایسا نہ کیا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو یہ شادی نہ کرنا زمین میں فتنہ اور فساد کا سبب بن جائے گا۔ اور آج جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ اسی وجہ سے کہ جب ہم رشتے تلاش کرتے ہیں، یعنی اپنوں میں، کہ چچا کی اولاد ہے، بھائی کی اولاد ہے، بہن کی اولاد ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں ہی شادیاں ہوں، لیکن خوبیاں دیکھیں کہ اگر بیٹے بیٹی میں دینداری اور صالحت ہے تو آپ شادی کر دیں۔ اگر ان سے اچھا رشتہ آتا ہے، اب اچھے سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پیسے والا آتا ہے تو ہم ادھر کا نہیں، اچھے سے مراد جس کے اندر دینداری زیادہ ہے، اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے۔ اگر پیسے والا بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو سونے سے سہاگا ہو جاتا ہے نا، بھی کردار بھی اچھا ہو، عبادت گزار بھی ہو، صالح بھی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، تقوی رکھنے والا ہو، پھر پیسے والا بھی ہو، تو بہت اچھی بات ہو جاتی ہے۔
لیکن اگر تم نے اچھے رشتے کو، دیندار رشتے کو ٹھکرا دیا تو پھر زمین میں فساد ہوگا، کہ جس سے تم رشتہ کرنا چاہتے ہو وہ صحیح نہیں رہے گا، وہاں خرابیاں ہی خرابیاں رہیں گی، فساد۔ عزیزان محترم، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عموماً جو لوگ ہیں وہ جب رشتہ کرتے ہیں کسی لڑکی کے ساتھ تو اس لڑکی میں چار بنیادیں وہ رکھ کے رشتہ کرتے ہیں۔ تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجہ کے، 4 بنیادوں کا۔ لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، کہ وہ امیر ہے اس وجہ سے شادی اس سے کی جاتی ہے، یا اس کا خاندان، ماں باپ امیر ہے، بہن بھائی امیر ہے تو جہیز کے لالچ میں، یا وہاں سے کچھ زمین کا حصہ ملنے کی وجہ سے، دولت لینے کی وجہ سے شادی رکھ دی جاتی ہے۔ ولی حسبھا، یا اس کا حسب، مقام دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنے یہ منصب پہ فائز ہے، جس طرح کہ آج کل نوکریاں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نوکری ٹیچر لگی ہوئی ہو، استانی لگی ہوئی ہو، افسر لگی ہوئی ہو، تو ایسا رشتہ ہمیں چاہیے مقام و مرتبے کے لحاظ سے۔ یا حسب سے مراد اس کا ماں باپ جو ہے وہ اعلیٰ پوسٹوں پہ ہو، سرکاری عہدوں پہ ہو، یا اتنا امیر ہو کہ اس کو معاشرے میں بہت زیادہ عزت دی جاتی ہو، مقام ہو، جس طرح کہ ہمارے ہاں کچھ القاب دے دیے جاتے ہیں گاؤں کے حوالے سے، شہر کے حوالے سے، بڑے لوگوں کو کچھ نام دے دیے جاتے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو پھر وہاں سے رشتہ اس وجہ سے لیا جاتا ہے کہ لوگ کہیں یہ بڑے گھر کا داماد ہے۔ والی جمالہا، یا اس عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کر لیا جاتا ہے کہ یہ حسین زیادہ ہے۔ والی دینہا، اور چوتھی بنیاد بنائی جاتی ہے کہ دیندار، کہ یہ عورت، یہ بیٹی، یہ دیندار ہے، خاتون دیندار ہے، فصالحات ہے، قانتات ہے، یا یہ بنیاد بنائی جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فاظفر بذات الدین، کہ تم دین کو ترجیح دو۔ خوبصورتی، حسن و جمال، دولت، حسب، نسب، مرتبہ، مقام، یہ ایک طرف، یہ کمی بھی ہو، اگر دین اعلیٰ ہے تو پھر آپ رشتہ قبول کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع، جو دنیا ہے نا یہ ساری کی ساری فائدے واسطے ہے، ایک سامان ہے جس سے تم فائدہ لیتے ہو۔ یہ جو دنیا ہے نا، دنیا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر تمہیں فائدہ دینے کے لیے متاع ہے۔ متاع اس مال کو کہتے ہیں جس سے تمہیں فائدہ ہوتا ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا میں سے سب سے بہترین فائدہ دینے والا مال وہ نیک عورت ہے، صالحہ عورت ہے۔ صالح کا معنی میں پہلے بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں، جو سمجھدار ہو، خوبصورت ہو، عقل شعور رکھنے والی ہو، دنیا کا پتہ ہو، اور دین اور تقوی میں بھی اعلیٰ مقام پہ ہو، صالحہ اس کو کہتے ہیں۔ گھر چلانے میں اچھی ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، خیر النساء رکبن الابل صالح نساء قریش احناہ علی ولد فی صغرہ وارعاہ علی زوج فی ذات یدہ۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا بہترین عورتیں قریش کی عورتیں ہیں، بہترین عورتیں، صالحہ عورتیں قریش کی عورتیں ہیں، جو اپنے جب ان کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، بالکل کم سنی عمر میں، بالکل چھوٹے، اس وقت وہ بچوں پر بڑی شفیق ہوتی ہیں، مہربان ہوتی ہیں، بچوں کو مارتی نہیں ہے، بچوں کو بات بات پہ ڈانٹتی اتنا سخت نہیں ہے، بڑی شفقت کا ہاتھ رکھتی ہیں،
نرم رویہ رکھتی ہیں، اپنے بچوں کو ان کے ساتھ اچھا بولتی ہیں، نرم لہجے میں بات کرتی ہیں قریش کی عورتیں۔ اور فرمایا دوسری خوبی یہ ہے کہ اپنی بھی اور اپنے خامد کے مال کی حفاظت بھی کرتی ہیں، اپنی بھی حفاظت رکھتی ہیں، اپنے خامد کے مال کی بھی حفاظت رکھتی ہیں۔ عزیزان محترم، اب ہم سیرت طیبہ میں دیکھتے ہیں، صحابہ اکرام کی، اصحاب کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب رشتے کیے تھے تو کیا دیکھ کے رشتے کیے تھے۔ سب سے پہلے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ابا ہند حجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الیافوس۔ ابو ہند ایک نام ہے، یہ صحابی ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ہستی نے آپ کے سر پہ تالو پہ پچھنے لگائے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کام یہ کرتے تھے حجام والا، جو حجام کام کرتے ہیں، تو یہ کام قریش میں بڑا حقیر سمجھا جاتا تھا کہ یہ اتنا گھٹیا کام ہے حجامت۔ آج کل تو یہ بیوٹی پارلر بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ شوق سے جاتے ہیں اور بڑے کاروبار ہیں، اس کو اچھی آپ نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن قریش کے دور میں اس کو اتنی وقیت نہیں تھی، وقت نہیں تھی، عزت نہیں تھی، حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اب سمجھ آ رہی کہ یہ کام کیا کرتے ہیں ابو ہند، لیکن ہیں صحابی رسول۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا بنی بیاضہ انکحوا ابا ہند، اے قبیلہ بنی بیاضہ۔ یہ قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تھا مدینہ شریف میں۔ یہ جو واقعہ ہرہ پیش آیا تھا میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ یزید نے حملہ کروایا تھا مدینہ شریف میں، ہرہ ایک جگہ کا نام ہے، یہ وہاں رہنے والے تھے اس بستی میں، اور وہاں حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تھے۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے مدینہ میں آ کے تدریس شروع کی تھی، اور اسد بن زرارہ ہی پہلے صحابی ہیں جن کا وصال بھی مدینہ میں پہلے ہوا تھا سب سے پہلے، اور جنت البقیع قبرستان میں آپ ہی سب سے پہلے دفن ہوئے تھے۔ اور اسد بن زرارہ کی ہی معیت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے، اور یہاں ایک مسجد بنائی گئی، مسجد بنی بیاضہ کے نام سے، آج بھی وہاں مسجد موجود ہے۔ مسجد بنی بیاضہ اس قبیلے کے نام پہ رکھی گئی، جہاں سب سے پہلے جمعہ پڑھا گیا۔ 40 افراد تھے جنہوں نے اسلام کا پہلا جمعہ پڑھا تھا۔ یہ بنی بیاضہ، آپ سمجھ آ گئی، یہ بہت بڑا قبیلہ اور سردار قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کی طرف حضور نے پیغام بھیجا، اے بنی بیاضہ، اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ ابو ہند سے کر دو۔ اب ابو ہند کے بارے میں آپ کو میں نے بتا ہی دیا ہے، یہ غلام تھے اسی قبیلے کے، بنو بیاضہ کے۔ یہ بنو بیاضہ کے ہی غلام تھے، اور کام یہ کرتے تھے کہ یہ حجام والا کام کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کے سر مبارک میں انہوں نے پچھنے لگائے، اور پچھنے لگائے تھے تو حضور نے اعلان کر دیا، اے بنی بیاضہ، اس ابو ہند کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر۔ اس میں کیا دیکھا حضور علیہ السلام نے، کیا دیکھا ابو ہند کے اندر، کیا دیکھا؟ نہ اس کے پاس کوئی مکان ہے، غلام ہے، نہ مکان ہے، نہ اپنا آپ ان کے پاس ہے، کیونکہ آگے بھی کیوں ہوئے، خود بھی آزاد نہیں ہے، مکان بھی کوئی نہیں ہے، جائیداد بھی کوئی نہیں ہے، گھر بار بھی کوئی نہیں ہے۔ رشتہ دار تو پھر کون ہوں گے؟ غلاموں کو کون سے رشتہ دار ہوتے ہیں؟ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ان کی سمجھداری دیکھی، ان کے اندر دینداری دیکھی، ان کی سیرت اور کردار کو دیکھا، فرمایا کہ اے بنی بیاضہ، اپنی بیٹی کا رشتہ ابو ہند کو دے۔ اب اگر کوئی اس طرح کسی کی جرت ہی نہیں ہے اگر یہ کردار اپنائے، کوئی ایک گاؤں کا سردار ہو اور کسی نوکر سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دے، اس کے دین کو دیکھ کر، اس کی سیرت کو دیکھ کر، اس کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر۔ رضی اللہ
تعالی عنہا قریش کی بہت بڑی عزت مند خاتون ہے، قبیلہ قریش جو سب سے سارے قبیلوں کا سردار ہے، فاطمہ بنت قیس بنی کنانہ خاندان سے ہیں، اور ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ فہر تک جا کے حضور سے مل جاتا ہے، آقا علیہ السلام سے۔ فاطمہ بنت قیس صحابیہ ہیں، شروع میں ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ 10 ہجری میں پہلے خامد جو ہیں وہ آپ کو طلاق دے دیتے ہیں، طلاق دینے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں، حضور فرماتے ہیں عدت گزارو، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ جب عدت مکمل ہو گئی حضور کی بارگاہ میں آئی، آقا علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تین لوگوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، ایک ابو جہم ہے، ابو جہم، اور ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ایک حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضور کے غلام کے بیٹے اسامہ۔ ان تینوں نے نکاح بھیجا حضرت فاطمہ بنت قیس کی طرف۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارا نکاح اسامہ سے کرتا ہوں۔ اب دل میں کہتی ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اسامہ تو غلام ابن غلام ہے، غلام کا بیٹا ہے، آگے اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی جائیداد ہے، نہ کوئی دولت ہے، نہ کوئی پیسہ ہے۔ اور میں یہ دل میں سوچتی تھی کہ حضور نے تو کہہ دیا ہے، پر نبی کا حکم لازمی ہے، شادی کر لی، لیکن تسلی نہیں ہوئی دل کو۔ جب شادی ہو گئی تو آپ فرماتی ہیں ایک وقت آیا کہ مجھے اپنے آپ میں ہی بڑا رشک آتا تھا کہ بڑی قسمت والی مقدر والی ہے کہ تجھے حضرت اسامہ جیسا خاوند ملا۔ یہ جو کردار دیکھنا ہے بچوں کے رشتے طے کرنے میں، ہم اکثر دیکھتے ہیں رشتے دار، برادری، خاندان دیکھتے ضرور ہیں، لیکن ان رشتے داروں میں اگر تمہیں اچھے کردار والا مل جائے، تقوی والا مل جائے، دیندار مل جائے تو کیا ہی بات ہو جائے۔ حضرت زید بن حارثہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہی حضرت اسامہ کے باپ ہے۔ حضرت زید، اسامہ بن زید، حضرت زید، یہ حضرت اسامہ کے باپ ہیں۔ ان سے شادی حضرت زینب بنت جحش حضور کی پھوپھی کی بیٹی سے کر دی گئی، خود حضور علیہ السلام نے کی ہے۔ حضرت زینب بنت جحش حضور کی عبد المطلب کی پوتی ہیں۔ امیمہ، یہ حضور کی پھوپھی کا نام ہے، امیمہ، یہ امیمہ کی بیٹی ہیں حضرت زینب بنت جحش۔ انہوں نے حضور علیہ السلام سے آ کے بات کی، اور یہ جو حضرت زید تھے نا یہ غلام تھے، اور یہ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے بھی تھے۔ حضرت زینب کی خواہش تو حضرت زینب کی تھی یا رسول اللہ میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، لیکن حضور علیہ السلام نے حضرت زید کے حق میں ان کو دے دیا۔ قریشی خاندان ہے، قبیلے کی سردار ہے، حضرت زید غلام ہے، لیکن جب سیرت اور کردار دیکھا، پیار دیکھا تو حضرت زید کے ساتھ شادی کر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے سردار ہیں، اتنا بڑا سردار تو شاید میں نے دیکھا ہی نہ ہو، سنا بھی نہ ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، آپ کی سرداری کے میں تذکرے کروں نا، کتنی دولت تھی، پھر آپ سوچیں بھی اتنا مقام ہو، اتنا سٹیٹس ہو، بیک گراؤنڈ ہو، پھر وہ رشتے کن سے کرتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے 700 اونٹ اور سارے اونٹوں پر آٹا تھا، 700 اونٹ سارے آٹے سے لدے ہوئے مدینہ میں آ گئے،
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ مدینہ میں شور پڑ گیا، میں اتنا بڑا قافلہ تجارت کا آ گیا بھی مدینہ میں، اور وہ بھی عبد الرحمن بن عوف کا۔ اس میں بھی کبھی میں مکمل تفصیلاً آپ کی ذات پہ جمعہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ، مختصر وقت یہی عمل لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہم عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو عبد الرحمن ہے نا، یہ جنت میں رینگ رہا ہے۔ یعنی جنت میں رینگنے کا مطلب یہ نہیں جو ہم لیتے ہیں، یعنی جنت میں چل پھر رہا ہے، جنت میں چل پھر رہا ہے۔ میں نے حضور سے سنا ہے یہ جنتی ہے، اور عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ آپ نے فرمایا اچھا یہی بات ہے، تو یہ سارے ہی میں اللہ کی راہ میں دے دیتا۔ 700 اونٹ آٹے کے لدے ہوئے۔ سورت برات نازل ہوئی نا، جب صحابہ کرام کو صدقہ خیرات کا حکم ہوا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنا آدھا مال 4000 دینار پیش کیے۔ پھر اس کے بعد پھر آپ کو موقع ملا تو 40 ہزار دینار آپ اللہ کی راہ میں وقف کرتے رہے۔ ایک غزوے میں جہاد کی ترغیب دی گئی تو آپ نے 500 گھوڑے اور 500 اونٹ حضور علیہ السلام کے سپرد کر دیے۔ ایک زمین تھی 40,000 دینار کا ٹکڑا تھا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ فروخت کر کے وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دی۔ آپ نے وصیت کی ہوئی تھی، جب آپ قریب المرگ تھے، اللہ کی طرف بلاوا آ چکا تھا، تو اس وقت بندہ وصیت کرتا ہے نا، تو آپ نے وصیت کی تھی کہ جتنے بھی بدر میں صحابہ شریک ہوئے تھے اور جو اب تک زندہ ہیں، یعنی بدری صحابہ جنگ بدر میں جو شریک ہوئے اور اب زندہ ہیں، ہر ایک کو 400 دینار میرے ترکہ میں سے ان کو دے دیا جائے۔ تو وہ گنے گئے، تعداد کتنی تھی؟ 100 صحابہ اس وقت موجود تھے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا وصال ہوا تھا۔ تو ہر ایک کو 400 دینار ہدیہ تحفہ دے دیا گیا وصیت کے طور پر۔ ایک باغ تھا جس کی قیمت تھی 4 لاکھ درہم، آپ نے وہ حضور کی بیویوں میں تقسیم کر دیا وصیت کے طور پر۔ یعنی اتنے بڑے سخی، اتنا بہت بڑا مقام ہے، بڑے مالدار ہیں، لیکن اپنی ہی بہن کی شادی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ حضرت بلال میں کیا دیکھا؟ کوئی مکان ہے بلال کا، کوئی جگہ، کوئی زمین، کوئی مال، کوئی دولت، رنگ روپ، صرف ایک تھی کہ یہ حضور علیہ السلام کے عاشق ہے، دل میں تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، حضور کے دیدار کے مشتاق ہے، مؤذن رسول ہے، حضور کے قریبی ہے، تو نسبت ہے دین کی طرف، تو ان کو اپنی بہن کا رشتہ دے دیا۔ یہ ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں، وقت تھوڑا ہے۔ حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس قریشی قبیلے سے ہیں، غزوہ بدر میں شریک ہوئے صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے اپنی بھتیجی کی شادی کی اپنے ہی آزاد کردہ غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اپنا غلام تھا، اس کو آزاد کیا، جب آزاد کر دیا تو اپنی بھتیجی کا نکاح حضرت سالم کو دے دیا۔ حضرت مقداد جو تھے نا، یمن میں رہنے والے تھے، یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں، ان کی سیرت پہ ہمیں چاہیے کہ ایک جمعہ پڑھانا چاہیے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ یمن سے بھاگتے بھگاتے اپنے قبیلے سے، ان کی لڑائی ہو گئی تھی آپس میں یمن میں، تو یہ ادھر مکہ میں آ کے آباد ہو جاتے اور یہی حضور اسلام قبول کر لیا، کچھ بھی نہیں ہے پلے۔ یہاں آباد کیسے ہوتے؟ اکیلے تھے، بچے تھے، یا کسی اسود نامی شخص کے ہاں آ کر رہنے لگ جاتے ہیں، ان کے کام کاج کرتے ہیں، ان کے گھر میں ہی بس رہتے ہیں، کام کاج کر دیتے تھے، وہ کھانا دے دیتا تھا۔ جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ جب ہجرت کا اعلان کیا، انہوں نے بھی ہجرت کر دی۔
تو یہ ان کا دیکھیں بیک گراؤنڈ دیکھیں، حضرت ان کا نام بھی پڑ گیا مقداد بن اسود، یعنی پچھلے باپ کا نام وہ بھول گئے لوگ، تو جس کے پاس وہ رہتے تھے اسی کا نام پڑ گیا۔ اجی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پھپھی کی بیٹی تو پھر لگتی ہیں ضباعہ بنت زبیر، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے، جو پھپھی کی بیٹی، حضرت زبیر کے گھر جو تھی وہ حضور علیہ السلام کی پھپھی تھی، اسی کی بیٹی حضرت ضباعہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی صحابیہ ہیں، ان سے حضرت مقداد کا نکاح کر دیا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زبیر کے ساتھ شادی ہوئی ہے، اور زبیر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک گھوڑا تھا بس، اور کچھ بھی نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، کوئی مال نہیں تھا، کوئی دولت نہیں تھی۔ آپ خود فرماتی ہیں تزوجنی زبیر ومالہ فی الارض من مال ولا مملوک، نہ تو زمین میں کوئی ٹکڑا ان کا تھا، نہ ہی ان کے پاس کوئی خادم تھا بھی کسی کے وہ مالک ہوتے، کسی شے کے وہ مالک ہی نہیں تھے۔ ولا شیء غیر ناضح وغیر فرسہ، ایک گھوڑا تھا بس، اور کچھ بھی نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہی حضرت زبیر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تلوار اسلام کے لیے چلائی تھی، تو حضرت زبیر کے دین کی محبت دیکھ کر سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی بڑی بیٹی کا نکاح دے دیا۔ قبیلہ ایک نہیں ہے، خاندان ایک نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود، ان کے بارے میں نے آپ کو کئی بار سنا چکا ہوں۔ بکریاں چراتے تھے مکے میں، بچے تھے، ننھے بچے تھے، بکریاں چراتے تھے اور گزر بسر کرتے تھے۔ ماں باپ مکے میں نہیں تھا، قبیلے رشتہ دار مکے میں نہیں تھے، اکیلے تھے، بکتے بکاتے ادھر آ گئے اور ادھر بکریاں چرا کے گزارا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مالدار عورت سے کر دی۔ اس کی بیوی جو تھی وہ امیر تھی، اور اس نے آ کے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ، میرا خامد بھی غریب ہے، بچے بھی غریب ہیں، تو میرے پاس جو پیسے ہوتے ہیں میں ان پہ خرچ کر دیتی ہوں، مجھے موقع ہی نہیں ملتا کہ میں کسی غریب یتیم مسکین پہ خرچ کروں، صدقہ خیرات کروں۔ جو کمائی ہوتی ہے بچوں بھی پوری ہو جاتی ہے، خامد بھی پوری ہو جاتی ہے، اس کے پاس ذریعہ معاش کوئی نہیں ہے، کمانے والا نہیں، کیونکہ یہ پڑھتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، دین کی رغبت، دین اصل۔ آج فقہ حنفی کی بنیاد حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کرتا حدیث ہے، یہ پڑھتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنے خامد پہ خرچ کرتی رہے، یہ بھی تمہیں صدقے کا ثواب ہے۔ خامد غریب ہے تو اسی پہ خرچ کرتی رہو، پھر بھی صدقے کا ثواب ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، حالانکہ حضور کے پاس پیسے نہیں تھے، مالدار نہیں تھے، ادھر باپ بچپن سے ہی سر سے وہ چلے گئے، اتنے امیر نہیں تھے، پیسہ ظاہری طور پہ نہیں تھا، مالدار نہ تھے، نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت آقا علیہ السلام کے اندر خوبیاں دیکھی، وہ سچائی، دیانتداری، امانتداری اور ایسا تقویٰ، پرہیزگاری دیکھی، اپنے آپ کو حضور کے سپرد کر دیا۔ اور پھر بیوی ایسی ملی کہ پھر وہ سبحان اللہ، آپ تعریف کرتی ہیں، جب پہلی وحی نازل ہوئی نا تو بخار چڑھ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں مخاطب ہوتی ہیں، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ ہمیشہ رشتے جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، تعلق ختم نہیں کرتے ہیں۔ وتصدق الحدیث، سچ بولتے ہیں۔
وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، ہر ایک کا بے سہارا کا مال اٹھا لیتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ غم زدہ ہے تو اس کے غم اٹھاتے ہیں، وہ کام میں لگا ہو تو ہاتھ بٹا دیتے ہیں۔ وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اپنا حق نہیں سمجھتے، لوگوں کے حقوق پورے کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو یہ دیکھیں، یہ بیوی ہو، بیوی کی زبان میں یہ مٹھاس ہو، یہ نہ ہو کہ آپ کو کام کریں، آپ کو بخار ہو جائے یا کوئی بیماری لگ جائے تو وہ سر پہ پٹا باندھ کے گھر میں رولا ڈالنا شروع کر دیں، یہ کیا بن گیا بھائی، اب کہاں سے پیسے آئیں گے، کہاں سے آئیں گی، کیا چیزیں آئیں گی، روز ہی کوئی نہ کوئی وہ بہانہ بنا کے بیٹھی رہے۔ تو جب بیوی کا انتخاب کریں تو یہ سیرت صحابہ سے، سیرت نبی سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیشہ رشتے کا انتخاب، بچوں کا انتخاب دین کو ترجیح دیں۔ ایک صحابی تھے، ایک عورت آئی، حضور میں نے شادی کرنی ہے۔ حضور نے پوچھا بھی عامی صحابہ بتاؤ کون شادی کرے گا؟ ایک کھڑا ہو گیا، بھی صرف مچھلی ڈالی ہوئی تھی، بس دھوتی تھی، کھڑے ہو گئے، جی میں نے شادی کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا تو شادی کرنی ہے، کوئی چیز تو ہے تمہارے پاس حق مار دینے کو، شادی کا شوق چڑھ گیا ہے، شادی کرنی ہے، کوئی چیز تو ہے دینے؟ کہا جی نہیں یا رسول اللہ، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، حق مار دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جا اس طرح کوئی چیز ڈھونڈ لے، گری پڑی ہوگی، کوئی لوہے کی چیز ہی لے آؤ۔ وہ گری پڑی تلاش کرتے رہے، نہ ملی، حضور کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی قرآن تو آتا ہے نا؟ جی یا رسول اللہ 2 صورتیں آتی ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ 2 صورتیں اس عورت کو زبانی یاد کروا دے، سکھا دے، یہی تیرا حق مار لکھ دیا گیا۔ تو قرآن یاد کرنے والا حافظ ہے، اب حافظ کو کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا، وہ قرآن کا عالم بن گیا تو اس کو کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا کہ یہ کہاں سے روٹیاں پوری کرے گا، یہ کہاں سے کھلائے گا، اس کا تو کاروبار کوئی نہیں ہے، ذریعہ معاش کوئی نہیں ہے۔ لیکن آپ صحابہ آقا علیہ السلام جہاں سے یہ نکاح سنت بنا وہاں پہ جا کے غور کریں تو سارا دین ہی دین ملتا ہے، وہاں مال دولت پیسے اسٹیٹس کی کوئی ذکر ہی نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔